تو راسیہ کیسے آپ جیسے آپ نے ابھی یہ بولا کہ یہ بچے آ رہے ہیں اتنی سفرنگ میں، پرفیکشنزم ہے، کمپیرزن ہے، تو اب ان بچوں کو ایک تو آپ ان کو تھراپی دیتے ہیں. تھراپی مطلب کہ آپ ان کو ایک جگہ دیتے ہیں جہاں آپ یہ اپنی سیف اسپیس ہوتی ہے ان کی. ایگزیکٹلی اپنے ایشوز اپنے ایموشنز آپ سے شیئر کریں. اور کیا کرتے ہیں آپ ان بچے ہیں تاکہ ان کی ڈپریشن انگزائٹی میں مدد ہو؟ تب کیسے آپ ان کی فیملیز کو انوالو کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیسے پھر ان کو ہیلپ کرتے ہیں پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرنے میں کہ بچہ سفر کر رہا ہے، پریشر ہے، اور وہ بھی ایسی ہماری جیسی سوسائٹی میں جہاں پر کہ واقعی میں انگزائٹی اتنی ہے، دوڑ لگی ہے. تو اگر آپ پیرنٹ کو کہیں گے کہ پیچھے رہو، جیسے آپ نے ابھی اتنی پیاری پیاری باتیں کہیں، آپ نے کتنی اچھی اچھی باتیں کہیں آپ نے، سوال ہے کہ ایک وہ پیرنٹ جو کہ کنٹرول میں ہے بیکاز پیرنٹ ہے وہ، اور جس کو کسی بھی صورت میں اپنے بچے کا آگے بڑھنا اس کا مقصد بن گیا ہے. ایسے ہیں پیرنٹس خاص طور سے ہماری سوسائٹیز میں. کیسے آپ ان کو سمجھاتے ہیں یہ سب باتیں؟ اکثر جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ اکثر ایسے آتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو نہ پتا چلے کہ ہم تھراپیز میں آ رہے ہیں. بیکاز اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہاں ان کو. نہیں، کیونکہ اسٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کا. فزیکل ہیلتھ کے لیے دیر آر آلویز، ہاں ہارٹ میں درد ہے ایمرجنسی لے جاتے ہیں، ہارٹ میں درد ہے کارڈیولوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، ڈرماٹولوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، جنرل فزیشنز کے پاس لے جاتے ہیں، کہیں پہ بھی دے کین. بٹ وین اٹ کمس ٹو سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے نہ. کیوں؟ تمہیں کیا ہے؟ جا کے نماز پڑھو، جا کے قرآن پڑھو. میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں گے تو آپ کا ڈپریشن کام نہیں ہوگا، بٹ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس بچے میں وہ ہمت ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بھی اٹھ سکتا ہے یا نہیں. جو بچہ منہ دھونے کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ who has given up on his life, right? He is not even, or she is not able to, like, get up from her bed. She feels helpless, hopeless. She feels, I don't have any reason to live this life. Do you think وہ نماز پڑھے گا اس ٹائم؟ اکثر حسب و بچھان یہ فیس بک پہ آج کل بہت ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ اور پریچرز بن گئے. تو کبھی بھی کوئی جسٹ اے ٹیکسٹ کہ وی نیڈ اے سائیکالوجسٹ نمبر اور وی نیڈ سم گڈ سائیکائٹرسٹ ریکمنڈ سم ون، تو اکثر کمنٹس ہوتے ہیں نماز پڑھو، سائیکالوجسٹ کیا کرے گا، سائیکائٹرسٹ کیا کرے گا، جا کے نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، قرآن پڑھو، یہ مت کرو. دے آر شیئرنگ سم تھنگ، جسٹ ہیلپ دیم آؤٹ اینڈ لیو اٹ، اور لیو اٹ بی. مطلب لیٹ اٹ بی. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ہیلپ دیم، ڈونٹ unnecessarily comment. مطلب وہ آلریڈی پریشان ہوا ہے، اس کا سیلف اسٹیم یہاں سے یہاں آیا ہے. اسٹگما اتنا ہے سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ کو لے کے، اتنا اسٹگما ہے جس کی کوئی حد نہیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ اب لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں یا سیکھ نہیں رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ابھی بھی اسٹگما ہے. جہاں پہ ان کا بچہ سفر کر رہا ہے، دے کین سی اٹ، دے کین، مطلب ماں باپ کو تو سمجھ آتا ہے نا ہمارا بچہ کیا تھا اور کیا بن چکا ہے، رائٹ؟ غصہ آ رہا ہے، سوشلی آئسولیٹڈ ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہر بات پہ چڑ رہا ہے، اریٹیٹڈ ہے. بہت مطلب مائنیوٹ ڈیٹیلز پیرنٹ دیکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا دے آر ویری آبزروینٹ، رائٹ؟ وہ ہر ایک چیز اپنے بچے کی نوٹ کر رہے ہیں، رائٹ؟ ان کو سب کچھ دکھ رہا ہے، بٹ انفارچونیٹلی اٹ از ویری نہ، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہمارے بچے میں پرابلمس ہے اور ہمیں اس کو، ہم ہم سائیکالوجسٹ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو وائی از دیر ٹابو. یو ہیو اے پروفیشنل، رائٹ؟ اگر آپ کو ہارٹ میں پرابلم ہے، آپ کو فریکچر آ رہا ہے، یو آر ٹیکنگ دیم ٹو اے ڈاکٹر. سملرلی آپ ایک سائیکائٹرسٹ اور ایک سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ واٹ از دیئر ٹو ہائڈ؟ So Rasya, does that mean کہ جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر پیرنٹنگ فیملی تھراپی یا پیرنٹنگ مطلب کہ پیرنٹ کو سمجھانا اس کی پھر کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے بیکاز پیرنٹ کو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں جو پیرنٹس کو لے کے آتے ہیں، بٹ ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس لا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ ان کو وہ ویژن ہے کہ
ہاں وی نیڈ ٹو چینج سم تھنگ ان آر سیلس رائٹ. اور کچھ ایسے بھی ہے جن کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹو چینج دیم سیلس، بٹ دین وی ٹیچ آر کلائنٹس کہ یو بی ریسپانسبل آف یور ایموشنس. آپ کو اسٹیوملائی ملے گا، ریسپانس آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ آہستہ آہستہ وی ٹیچ دیم ٹو بی سیلف سفیشینٹ ایموشنلی. وی ٹیچ دیم ٹو بی اے مدر اینڈ فادر ٹو دیئر انر چائلڈ، کیونکہ اٹ از ویری نیسسری. اگر کوئی بچہ ہے جس کو بچپن سے ہی نیگلیکٹ ہوا ہے تو اس کے ماں باپ اب کہاں سمجھے گے یا سیکھے گے کہ ہاں جی ہم نے اپنے بچے کو، کیونکہ اٹس ویری ہارڈ فار آر پیرنٹس ٹو ایکسیپٹ کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی. اٹس آلویز، ہم نے، مجھے نہیں لگتا میں نے کشمیر میں کسی پیرنٹ کو اپنے بچے کو سوری بولتے ہوئے سنا ہوگا، یا سوری آئی ڈڈ دس واز ناٹ ایکسیپٹیبل اور دس واز رانگ رائٹ. بہت کم لوگ ہوگے جو سوری بولتے ہوگے اپنے بچوں کو، بیکاز ایکسپٹ اٹ، غلطیاں سب سے ہوتی ہے، وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. تو اس میں ایگو کیا، اپنا ہی تو بچہ ہے. اگر آپ سوری بھی بول رہے ہو اور اس کو وہ ریزنٹمنٹ تھوڑی کم ہو رہی ہے، واٹ از دیئر ٹو بی افریڈ آف؟ وائی آر یو بینگ سو، وائی از یور ایگو بینگ سو فریجائل؟ میں اپنے بچے کو معافی کیسے مانگوں؟ بیکاز ایٹ دا اینڈ وی آر ہیومنس. انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے. تو وائی آر یو افریڈ ٹو سے سوری؟ اینڈ اٹ ٹیکس مینی سیشنز ٹو سائیکو ایجوکیٹ دا فیملی، مینی سیشنز، مطلب واریاہ، کیونکہ سم تھنگز آر سیمنٹڈ ان دیم اینڈ اٹس ویری ہارڈ ٹو چینج دیٹ. مطلب بہت ساری چیزیں جو دیکھی گئی ہے، جو چلی ہے ویسی، اس کو چینج کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت سیشنز لگتے ہیں، بہت زیادہ. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی، بٹ نتھنگ از امپاسبل. وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ. راسیہ، میں نے کتابوں میں پڑھا بھی ہے، اور جو سب سے خوبصورت چیز کبھی میں نے دیکھی ہے اپنی پریکٹس میں، سب سے خوبصورت چیز جس سے واقعی میں اس ماں باپ کے لیے عزت اتنی بڑھتی ہے، وہ تب دیکھا ہے جب ہمارے پاس کوئی بچہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور یہ ماں باپ اس کے ساتھ آتا ہے. سب سے پہلے ماں باپ اکنالج کرتے ہیں، یعنی کہ بیٹا دیکھ رہے ہیں آپ کتنے اسٹریس میں ہیں، آپ کتنے پریشان ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں فکر ہے تمہاری، ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ تم زندگی میں خوش رہو، زندگی میں صحت مند رہو. اور پھر جب بچہ بولتا ہے ماما پاپا میں خوش اس لیے نہیں ہوں، اس دن آپ نے میرے سے بہت برا سلوک کیا، میں آپ کے پاس آیا یہ بولنے کے لیے کہ مجھے مارکس کم آئے یا کچھ بھی، آپ نے مجھے خوب ڈانٹا، اس سے مجھے بہت تکلیف ہو گئی. اس سے مجھے یہ لگا کہ آپ لوگ مجھے تبھی ایکسیپٹ کریں گے جب میں A+ اچھے مارکس نہ، لاؤں. ایگزیکٹلی. تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ویلیو صرف اچھے نمبروں کی ہے. آپ دیٹ مجھے از یا اور پھر جب وہ ماں باپ اس کو گلے لگا کر کہتے ہیں بیٹا وی آر ویری سوری، ہم کو معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ ہمارا کام ہے اپنے آپ میں ٹھیک کرنا. اور پھر راسیہ، جو ان دونوں میں جو کنیکشن بنتی ہے، جو عزت اس بچے کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، دیٹ از نیکسٹ لیول، دیٹ از بیونڈ. لٹرلی نیکسٹ لیول. بیکاز کیونکہ ہم یہ ماں باپ جو یہ اتھارٹی ہیں یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ بچہ ہماری عزت کرے، رائٹ؟ تو اگر ہم ان ماں باپ کو سمجھائیں یا ان ماں باپ کو پتا چلے کہ بچہ تبھی عزت کرے گا جب پہلے آپ بچے سے کنیکٹ کریں، ایک رشتہ بنائیں، ایک ایسا رشتہ جس میں پیورٹی ہو، جس میں ایک دوسرے کے لیے عزت سمجھ ہو. تو پھر یہ بچہ تو آپ کی پھر اتنی عزت، اتنی محبت اور شفقت کرے گا. کیونکہ سے ہمارے سوسائٹیز میں ماں باپ کو کیا درجہ دیا ہے، اکثر پرانے صدیوں سے بولا گیا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، جنت سے. باپ کو اف نہ کرنا. تو باپ کو ہم نے اس کو خدا
نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیا ہے، ماں کو بھی خدا کا درجہ دیا ہے، تو خدا تو غلطی کرتا ہی نہیں ہے. تو جب یہ بچہ اپنے ماں باپ کو خدا کے روپ میں دیکھتا ہے تو بچے کو یہ لگتا ہے کہ ماں باپ جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے That is acceptable. ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس ایکسیپٹیبل، صحیح کر رہے ہیں. اور میں ہوں کہ غلطیاں ہی غلطیاں کر رہا ہوں، تو میں کتنا برا ہوں. اور اس سے پھر آپ کو ہوں exactly. آپ کو پتا ہے ماں باپ they want their kids to be successful, right? It's always there. یہ ہر ماں باپ، مجھے نہیں لگتا اگر آپ نیگلیکٹ بھی کر رہے ہیں اپنے بچے کو but still you want your kids to be successful. You just need to change your communication patterns. Just that. مطلب جس بچے کو اگر وہ 98 لا رہا ہے یا چلو 80 بھی لا رہا ہے 70 بھی لا رہا ہے you just need to appreciate that. ہاں تم نے 70 لائے کوئی بات نہیں، بہت اچھے مارکس. یو نیڈ ٹو سیلیبریٹ دیٹ آلسو. اور بچہ پھر اس میں وہ خود وہ رسپانسبلٹی آئے گی کہ نہیں مجھے اور بہتر کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی آپ اس کی بجائے کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو 98 پہ بھی بول رہے ہیں اور سب کے سامنے یہ کیا ہے، یہ کیا لایا ہے، 2% کا ہے. اور وہ بولتا ہے کہ میری تو سیلف ریسپیکٹ، میری تو ویلیو ہی نہیں ہے. میری ویلیو تب ہے جب میں اچھے مارکس. اینڈ دیز آر دا ورڈز آف مائی کلائنٹس، رائٹ؟ دے ٹیل می میم اگر ہمارے مارکس اچھے نہیں تو ہماری ویلیو ہی نہیں. مطلب دے آر آلویز لائک اف آئی ٹیل دیم کبھی کہ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا، دے آر لائک پھر ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، پھر ہم سے ماں باپ پیار ہی نہیں کریں گے. اینڈ اٹ از ناٹ کہ ماں باپ پیار نہیں کریں گے، اٹس جسٹ کہ ہم نے کمیونیکیشن پیٹرن ایسا رکھا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں پھر ہم سے پیار نہیں کیا. یو نیڈ ٹو چوز یور ورڈس وائزلی. اٹ از آلویز دیر نا، یا تو اچھا بولو ورنہ چپ بیٹھو. یو نیڈ ٹو چوز یور ورڈس ویری ویری وائزلی. تاسیہ یہ بتا، اب میں پہلے شکریہ کرنا کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ماشاء اللہ بہت پیارا کہا. اور واقعی میں اگر کچھ تبدیلیاں ہو جائیں اس پروگرام سے کسی ماں باپ میں کوئی تھوڑی بہت انشاءاللہ. انسائٹ ملے تو سچ میں مشن کامیاب ہے. تو اچھا یہ بتاؤ اب ول فنش بیکاز آئی نو آپ کو بھی جانا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ایک میڈیم دیا کہ جس سے آپ پورے کشمیری کیا دنیا میں جو بھی اردو بولتا ہے یہ سب سن رہے ہیں آپ کی بات، سب ماں باپ آپ کی بات سن رہے ہیں. استعمال کریں آپ یہ میڈیم ان ماں باپ کو ایز اے سائیکالوجسٹ جس کو پتا ہے ذہن کے بارے میں، ذہن کیسے کام کرتا ہے، بچہ کیسے سکسیسفل ہو سکتا ہے. ان ماں باپ کے لیے کچھ الفاظ بتا دیں کہ کیا کر سکتے ہیں وہ جس سے کہ ان کا بچہ سکسیسفل ہو ایک، اور دوسرا ان بچوں کے لیے کچھ ہوپ دے دیں جو بچے ایسے ٹاکسک گھروں میں ہیں جہاں پہ کہ ان کو پتا ہے کہ ماں باپ نہیں بدلے گا، نہیں سمجھے گا. پہلے شروع کریں آپ ان ماں باپ جو یہ سب پروگرام آپ کا سن رہے، کیا بتانا چاہیں گے آپ ان کو؟ میں بس اتنا بولوں گی جیسے آپ اپنے بچے کی انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں، اس کی پڑھائی پہ کام کر رہے ہیں، آپ اس کے ایموشنس پہ بھی بات کریں. ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ ود یور کڈس. مطلب ایک ٹائم ایسا رکھے، اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ، جسٹ ایک ٹائم ایسا رکھے ویئر دیر از کہ فون بند کرو اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ آور ڈے. وی ول ٹاک کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ویئر وی نیڈ ٹو امپروو، ویئر آر kids are suffering، ہم ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. اینڈ جسٹ ٹرائی ٹو بی دیر فار دیم، ناٹ جسٹ فائنینشلی بٹ ایموشنلی. اگر آپ کا بچہ آپ سے بات کرنے آ رہا ہے، لیو ایوری تھنگ اسائڈ، کیونکہ کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا آپ کا بچہ امپورٹنٹ ہے. کل کو چنانان اولاد صالحہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ مطلب آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کا اولاد صالحہ، یہی آپ کو کل کو کام آنے والے ہیں، باقی کچھ بھی کام نہیں آنے والا. نتھنگ از گوئنگ ٹو ورک. تو اگر آپ اپنے بچے کی پرورش پہ کام کر رہے ہیں نا، آپ کو یو جسٹ ہیو ٹو گیو سم ایئرس ٹو دیم، اینڈ پھر آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نتھنگ ایٹ آل. اینڈ اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں گے نا کہ آپ کے بچے کو فائنینشیل نیڈس نہیں چاہیے، ایموشنل نیڈس بھی ان کی پوری کرنی ہے،
دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اگر ان کو پیسوں میں ڈبا بھی رہے نا، یو آر گیونگ دیم منی لیفٹ رائٹ سینٹر، بٹ یو آر ناٹ گیونگ دیم ایموشنل کیئر اینڈ یو آر ناٹ گیونگ دیم دیٹ سپورٹ. ان کے لیے وہ پیسہ میٹر نہیں کرتا ہے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آپ اگر ان کو وہ ایموشنس پرووائڈ نہیں کر رہے، دے ول گو ٹو سم سم تھنگس دیٹ آر ناٹ گڈ فار دیم. بس کچھ سال آپ کو اپنے ماں باپ کو دینے ہیں اپنے بچوں کے لیے، دین آپ کو ان بچوں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں بس اتنا بولوں گی، اسٹاپ بینگ ججمنٹل. If your kid is suffering or anyone around you is suffering, it is better to talk to them. مطلب just 10 minutes of your day. Even if you're talking، آپ اس کو یہ بھی بول رہے let's talk later، یا آپ اس کی مطلب اس ٹائم اس کو بول رہے کہ ہاں میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس کو کسی اور اس کو ایک تھراپسٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹو بی ویری آنےسٹ. اس کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو جسٹ نیڈ ٹو بی دیر فار دیم، بیکاز سمپل کیتھارسس ورک ونڈرز لٹرلی. اگر آپ اپنے بچے کی بس بات سن رہے ہیں نا، وداؤٹ ججنگ دیم اینڈ وداؤٹ گیٹنگ ڈیفینسو. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاپا آپ نے یہ کیا یا ماما آپ نے یہ کیا، وی جسٹ ٹرائی ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز. آپ کو ڈیفینسو بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس سنیں. کبھی کبھی بچے کی بات بھی سنا کرے، کیونکہ ہمیں اکثر لگتا ہے نا کہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے، وہ بس اس غصے میں اپنی باتیں بول رہا ہوتا ہے. جب اس کو لگتا ہے ہی از ناٹ ہرڈ، تو اس کو لگتا ہے کہ چلانے میں ہی میری باتیں سنائی دے گی، ورنہ میری باتیں نہیں سنائی دے گی. اکثر بولتے ہیں مجھے پیشنٹس، میم جب تک ہم چلاتے نہیں ہیں وہ ہماری بات ہی کب سنتے ہیں. تو دے جسٹ وانٹ ٹو بی ہرڈ. آپ ان کو بس سنیں، آپ ان کو بس بولے کہ ہاں وی آر دیر فار یو، وی آر آلویز دیر فار یو. اینڈ اسٹاپ کمپیئرنگ یور کڈس ٹو ادرس. دے ہیو ایبلٹیز، دے ہیو، جو ان بچوں میں ایبلٹیز ہوگی وہ شاید دوسرے کے بچے میں نہیں ہوگی. تو آپ انہی ایبلٹیز پہ ورک کریں اور وہ انشاءاللہ بہت بہتر کرے گی. اور جو نہیں، جو ان کے بہت ٹاکسک پیرنٹس ہے یا جو نیگلیکٹ ہے یا جو بھی ہے، جن کو پتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس چینج نہیں ہوگے، ٹرائی ٹو ٹاک ٹو اے تھراپسٹ پلیز. اٹس مطلب اٹس ریئلی ریئلی، بیکاز ایونچولی یو آر ایکسپیکٹنگ، مطلب دیٹ آر ناٹ گوئنگ ٹو بی فلفلڈ، رائٹ. آپ چاہے جو بھی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ میں بدلوں گا، یہ بدلے گے، یہ بدلے گے. ایون آئی ہیو سین کڈس جو اپنے ماں باپ کے پیرنٹس بن گئے ہیں اینڈ وہ ان کی ایج نہیں ہے. یا ہم اکثر بولتے ہیں نا یہ اپنی ایج سے بہت مچور ہے. دیٹس ناٹ گڈ. جیسے فزیکل مائل سٹونز ہوتے ہیں نا، ویسے ہی ایموشنل مائل سٹونز بھی ہوتے ہیں. اور اگر بچہ مائل سٹونز چھوڑ رہا ہے نا، مچور بن رہا ہے ایج سے پہلے، دیٹ از ناٹ گڈ. ہمیں لگتا ہے او یہ کتنا مچور ہے اپنی ایج سے زیادہ، ہم اس کو بہت شاباشی کی اور لیتے ہیں. وہ شاباشی نہیں ہے، آپ کا بچہ عمر سے پہلے بڑھ رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. یا ہم اکثر دیکھتے ہیں ان کو اپنی ایج گروپ کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے، ان کو اپنے ایج گروپ سے بہت بڑوں کے ساتھ بنتی ہے، کیونکہ ان کو اپنے ایج گروپ کی لگتی ہی نہیں ہے کہ ہاں ہم ان کے ساتھ کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کو اپنے سے 5 سال 10 سال بڑے لوگوں کے ساتھ بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایموشنل مائل سٹونز چھوڑ دیے ہوتے ہیں اپنے، وہ بہت ایج سے پہلے ہی میچور ہو گئے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از ناٹ کریکٹ. بچے کو بچپن جینا بہت زیادہ ضروری ہے. دیٹ از آلویز امپورٹنٹ فار دا کڈ. آپ اس کا بچپن اس سے چھین کے بول رہے ہیں یہ بہت مچور ہو گیا ہے، وہ آپ کو کسی کام نہیں آئے گا. یہ کوئی فخر کل کی بات نہیں ہے. یہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اگر بچپن میں نہیں بچہ اپنا مطلب اپنی ضدیں پوری مطلب ضد کرے گا، تو پھر وہ بچہ ہی کہاں ہے. مطلب بچپن میں تو دیر از نتھنگ، نو دیر از جسٹ کہ وہ ایک پیور انوسینس ہے، وہ پیور ہاں مجھے چاہیے تو چاہیے. وہاں پہ بھی اگر وہ میچورلی بہیو کرے گا تو وہ فخر کی بات نہیں ہے. دیٹ از، یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ یہ کیوں اتنا بڑا ہو گیا. اور if you have toxic people around you, try connecting to your friends, try improving your life, be responsible and try to understand کہ آپ کو اپنا ماں اور باپ دونوں بننا ہے. آپ کو ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ہے، یا آپ
اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں چینج آ سکتی ہے تو ان کو تھراپسٹ کے پاس لائیے اور خود بھی تھراپسٹ کے پاس آئیے، کیونکہ ابھی یہ آپشن ہے. آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یہ آپشنز نہیں تھے جہاں پہ ایک تھراپسٹ آپ کی ہیلپ کر پاتا، مگر آج یہ آپشنز ہے تو اویل اٹ. یو اچھا، نیڈ ٹو اویل دا آپشنز. یہاں ان ملکوں میں جیسے بچے کو تھراپسٹ کی ضرورت ہوگی تو ماں باپ ہی لے سکتا ہے، بیکاز یہاں پہ اسکول کاؤنسلر ہوتا ہے. یہاں امریکہ میں ہر اسکول میں کاؤنسلر ہوتے ہیں، بہت سارے کاؤنسلر ہوتے ہیں. تو اگر بچہ اسٹرگل کر رہا ہے اور ماں باپ سیم پیج پر نہیں ہے تو ٹیچر لوگ اس کو کاؤنسلر کے پاس لیتے ہیں. اچھا، کشمیر میں بتاؤ آپ، جیسے کہ 15 سال کا بچہ ہے، 14 13 سال کا بچہ ہے، ماں باپ نہیں سمجھ رہا ہے کاؤنسلنگ کیا ہے، کیا اسکول کاؤنسلرز ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو کون لیتا ہے اس بچے کو کاؤنسلنگ کے لیے، چھوٹے بچے کو؟ اسکول کاؤنسلرز بہت، اٹ شوڈ بی دیر، بٹ نہیں ہے. بہت کم اسکولس ہے جہاں پہ اسکول کاؤنسلرز ہے. تو مطلب کہ کشمیر میں اسکول میں اسکولوں میں ہاں کاؤنسلنگ ہے، ہے؟ ایسا نہیں ہے نہیں ہے، بٹ دیر آر فیو اسکولس اونلی جہاں پہ اسکول کاؤنسلرز ہے. مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں اٹ از اے ریکویسٹ کہ آپ کو ہر اسکول میں مینٹل ہیلتھ کا کریکولم میں لانا چاہیے، بیکاز اٹ از دا نیڈ آف این آور لٹرلی. کیونکہ اگر ہم آج بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں نا تو ہمیں کل کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. ڈرگ ابیوز از آن رائز، مطلب اٹس آن ایکسٹریم رائز. اور اٹس کی جو او پی ڈیز میں اور ایسے آ رہے ہیں وہ بہت لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں، اور جو آفیشلی نہیں آ رہے ہیں وہ تو پھر وہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہاں پہنچے. تو ٹاکسک ریلیشن شپس، ڈرگ ابیوز، سیلف ہارم اتنا رائز پہ ہے کہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے آپ کے بچے کے ہاتھ پہ کٹس ہے. اینڈ آئی ہیو سین ایسے لوگ بھی جو بولتے ہیں ہم ہاتھ پہ کٹس نہیں دیتے، ہمارے پیرنٹس دیکھے ہم ٹانگوں پہ پیٹ پہ کٹس دے رہے. اینڈ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا دیٹ از اے کرائی فار ہیلپ، رائٹ؟ اف دیر از سیلف ہارم دیٹ مینس کہ نہیں جی ٹھیک نہیں ہے چیزیں. ہم اس پہ بولتے ہیں یہ کیا چھپری حرکت ہے. یہ چھپری حرکتیں نہیں ہے، آپ کے بچے کو نیڈ ہے، آپ کے بچے کو ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو سی دس. آپ کا بچہ ایموشنلی اتنا سفر کر رہا ہے کہ اس کو ایموشنل پین کم کرنے کے لیے فزیکل پین انکلکیٹ کرنی پڑتی ہے خود میں. تو پلیز لک ان ٹو دا میٹر، پلیز سیک اے تھراپسٹ. آپ چاہے کچھ بھی کرے گے ایونچولی، آج نہیں لے رہے تھراپیز، آج سے 2 سال بعد یا 3 سال بعد آپ کو بچے کے لیے تھراپسٹ لینا ہی ہے. کیونکہ جب وہ کل کو اللہ بچائے سیوسائڈ اٹمپٹ کرے گا، اس کو ہاسپٹل والے خود تھراپیز کے لیے بھیجیں گے. تو بہتر ہے آپ ابھی سے یہ ٹرائی کریں، کل کو آپ کو. اور راسل، اکثر ہے نا کشمیریوں میں، جی کشمیریوں میں ایک بات ہے، لوگ کیا کہے گے. جب کل کو وہ خودکشی کرے گا، وہ ہاسپٹل میں پہنچے گا، تب سب کو پتہ چلے گا. تو بہتر ہے نا ٹرائی ٹو سیک اے تھراپسٹ. ویسے استعمال کریں آپ اس پلیٹ فارم کا، کیونکہ آپ نے جو یہ بات کہی نا، یہ آپ نے ایک سوسائٹی میں ایسا ایک ناسور پوائنٹ آؤٹ کیا جس پہ کہ اٹ لکس کی مطلب آپ سائیکالوجسٹ تو بول بول کے تھک گئے. جب تک یہ اوپر سے نہ چینج آئے اتھارٹیز سے، جو بھی پالیسی میکنگ لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹرز، پرنسپلز، جب تک کہ یہ چینج وہاں سے نہ آئے تو چینج تو نہیں ہوگا. کیونکہ آپ لوگ تو تھک گئے، آپ لوگ آفس میں پیشنٹس دیکھ رہے ہیں، یہ اپنا ٹائم لے رہے ہیں یہ پروگرامز میں آنے کے لیے، نیوز میڈیا میں، نیوز چینلز پہ. کبھی کبھار کوئی اسکول بلا لے گا کہ بھائی سیشن دو اسٹریس پر، وہاں پہ بھی جاتے ہیں، آپ اپنا وقت دیتے ہیں. اور پرسوں ہم نے سنا کہ بہت سی ایسا وقت آپ دیتے ہیں جس میں کہ آپ کو پیمنٹ بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ تو آپ والنٹری سروس کر رہے ہیں. استعمال کریں آپ اس میڈیم کا بتانے کو اتھارٹیز مطلب جو بھی پالیسی میکرز ہیں، جیسے کہ ایجوکیشن منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں. بتا دیں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ ان کو کہ کیا چینجز ہم، کیونکہ کتنی وہ بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں نا اسکول میں کہ بھائی فلاں بلڈنگ ایڈ کریں گے، فلاں کلاس روم فرنیچر بدل گیا ہے، بلیک بورڈ ختم ہو گئے ہیں، چاک لاؤ.
ان پالیسی میکرز کو ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ جو دیکھ رہا ہے کہ بچے کتنے سفر کر رہے ہیں، بتا دیں آپ ان کو اس پروگرام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں آپ ان سے ان بچوں کے لیے؟ میں بس اتنا بولوں گی کہ مینٹل ہیلتھ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ان آر کریکولم. بیسک سی اسٹارٹ ود 6th کلاس اونلی، کیونکہ 5th 6th کلاس کے بچوں کو بھی ADHD، آٹزم، OCD، پرفیکشنزم، سیلف اسٹیم، سیلف لو، سیلف کانسیپٹ آف سیلف، یہ ساری چیزیں. We have so many moral education is there. So why not mental health in our curriculum? And why not a therapist or a counselor or a psychologist in your school? مطلب کیوں ان کو کہیں اور جانا پڑے گا؟ Why not there, then and there? کیونکہ we have seen کہ آج کل سب بول رہے ہیں BEd کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ٹیچرز کی، مگر ٹیچر بھی کتنا کرے گا؟ ان کو اتنا لوڈ ہے. تو وائی ناٹ اے تھراپسٹ ان یور اسکول؟ مطلب ہم ہر ایک اسکول میں نرس ہوتی ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے نا، مطلب جتنے بھی ہم پریسٹیجیس اسکولس دیکھتے ہیں دیٹ از دیر. سو وائی ناٹ اے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر؟ یہ کیوں اتنے پیچھے ہے؟ وائی از اٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں. اگر میں آج سے 2-4 سال پہلے کی بات کروں اور آج بات کروں، اٹ از امپروونگ، بٹ اٹ شوڈ امپروو مور. ہر ایک انسان کے پاس فیسلٹی ہونی چاہیے ٹو اویلمنٹ. جس بچے کو پتا ہے کہ میرے گھر والے نہیں مجھے بھیجے گے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس، اس کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ میں ایک اسکول کاؤنسلر سے بات کر سکتا ہوں یا میں ایک اسکول کاؤنسلر سے بات کر سکتی ہوں. آئی شوڈ ہیو سم ون آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ می، رائٹ؟ آئی ہیو گون ٹو مینی، آئی ہیو کالڈ سو مینی، اینڈ میں نام نہیں لوں گی بٹ دیر آر سو مینی پیپل. میں ان کو بولتی ہوں لیٹس ہیو اے فری سیشن آن مینٹل ہیلتھ، رائٹ؟ اینڈ دے آر ٹیلنگ می نہیں، ہمیں کیا کام ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ؟ ہم کرتے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں، مطلب جو ہمیں نالج دینی ہے ان کو ہم دے رہے. مطلب ہم یہیں سے جا کے ان کو بول رہے ہیں لیٹس ڈو اے سیشن، مطلب جسٹ وی آر ڈوئنگ آور بٹ، ہیلپ اس آؤٹ، رائٹ؟ اینڈ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے آپ کو میڈیا کوریج ہوگی. This is very unfortunate. You're not doing it for kids, right? You're not doing it for the students enrolled there. You're just doing it for publicity. Just we need، مطلب ہمیں ہر ایک کو اپنی اپنی لیول پہ کام کرنا ہے. ہر ایک کو has to do its his or her bit. آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہے تو میں کیوں کروں. Start from your side only. Why are you waiting کہ کوئی اور کرے گا تب میں کروں گا یا تب میں کروں گی؟ فیملیز میں اسٹارٹ فرام فیملی اونلی، اسٹارٹ فرام اسکولس. مطلب ہر ایک جگہ اس بات کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرے. پرسوں تک دیر واز نو کانسیپٹ آف بیڈ ٹچ اینڈ گڈ ٹچ. تھینک فلی اب جا کے دیر از اے کانسیپٹ اینڈ یو ہیو ٹو make your kids aware of these things. You have to make your kids aware کہ bad touch, good touch یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکشل ابیوز کتنا رائز پہ، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. فیملی ممبرز ہے جو آپ کو مولیسٹ کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں. اور جب بچے کو پتا ہوگی کہ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کیا ہے تبھی وہ ڈفرینشیٹ کر پائے گا، رائٹ؟ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ہمیں چینج لانی ہے. ہمیں انکمفرٹیبل ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں تاکہ ہماری سوسائٹی آگے بڑھے. اگر ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ انکمفرٹیبل ٹاپکس کو بول رہے ہیں نہیں اس بارے میں بات نہیں کرنی ہے، یا یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا، ہائے ہائے یہ کیوں، یہ شرم کی بات ہے، تو آپ کا بچہ وہ لے رہا ہے کہیں اور سے وہ نالج، بس آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہے. اور وہ میڈیم کیسا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے آپ کا بچہ فون پہ کیا کر رہا ہے، رائٹ؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ نے بچے کو فون دیا، آپ نہیں واچ رکھ رہے ہیں نا اس چیز کا، تو وہ انفارمیشن کہیں اور سے لے رہا ہے، یا اس کو کوئی اور اپنی ساتھ برین واش کر رہا ہے، بس آپ کو نہیں پتا ہے. تو اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ انکمفرٹیبل ٹاپکس ٹو میک یور سوسائٹی بیٹر. تو مطلب کہ یا تو ہم لوگوں کو شتر مرغ بننا ہے، اپنا سر ریت میں دبا کر باہر سے جو ہو رہا ہے سو رہا ہے ہونے دو، یا تو وہ بن جائیں آپ اور پتہ نہ رکھیں، یا تو پھر اپنا سر اس ریت سے نکالیں اور دیکھیں آپ کو پتا ہے کچھ سال پہلے اکثر کشمیری بولتے تھے پیچھا پرور، یہاں ڈرگس نہیں آئیں گے، رائٹ؟ جب تک ابھی ہر محلے میں
میں ہر گھر میں نہیں بولوں گی کیونکہ پھر بہت لوگ آفینڈ ہو جائیں گے، بٹ ہر محلے میں آپ ڈرگس دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے، رائٹ؟ اور آپ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہمارا بچہ نہیں ہوگا انوالو یا ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے یہ آپ کو کیسے جکڑ رہا ہے۔ ویسے ہی ہم بول رہے ہیں نا کہ ہمارے بچے میں مینٹل ہیلتھ ایشوز نہیں آئیں گے، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے بچے کو یہ کب جکڑے گا۔ تو اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ uncomfortable topics to make your life comfortable. Otherwise, it is not going to work. صحیح بات ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ خبردار رہیں، اویئر رہیں اور مدد سیکھیں۔ تو چلے راسیہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر سے یہ وقت دیا، تو انشاءاللہ It ہم was so nice talking to you. یار آپ لوگ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو پرانے وقت میں ہم لوگوں میں سپاہی ہوتے تھے جو پروٹیکٹ کرتے تھے ہمارے ملکوں کو، اس وقت کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے نا وہ یہ سیل فون، سوشل میڈیا، یہ دشمن ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہے۔ دشمن بھی نہیں ہے، اس سے مدد بھی ہے، مدد بھی ملتا ہے، لیکن کچھ خرابیاں ہیں۔ اور اگر جب تک یہ چیز ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، فونز ہیں، تو اب یہ ختم تو نہیں کر سکتے، اس کو سٹاپ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے بچوں کے ذہن جو ہیں وہ سٹرونگ کر سکتے ہیں تاکہ ان سے جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان سے بچیں۔ تو آئی تھنک وزڈم لائز کہ ہم لوگ آگاہ رہیں اور مدد سیکھیں، آپ لوگوں سے سیکھیں۔ تو چلے، بہت بہت شکریہ راسیہ، آپ پلیز اپنا خیال رکھیں، Thank you so انشاءاللہ ہم اور much. آپ کو انوائٹ کریں گے بس اچھی اچھی باتیں شیئر کرنے کے لیے۔ چلے، Inshallah.